سب سے پہلے تو آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں کہ آج چند منٹ میں لیٹ ہوا ہوں. زندگی کا پہلا یہ سفر ہے، تو عادت یہی ہے کہ میں ہمیشہ کہیں بھی تھوڑی دیر کے لیے جاؤں، زیادہ دیر کے لیے جاؤں تو تھوڑا جلدی نکلتا ہوں. بلکہ بچپن میں اسکول میں بھی جاتا تھا، میرا بھائی بھی، تو سب سے پہلے میری ضد یہ ہوتی تھی کہ ناشتہ مجھے ملے اور وہ اس لیے کہ میں جلدی تیار ہو کے اسکول چلا جاؤں. تو جب اسکول جاتا تھا تو کوئی بچہ اور ٹیچر وہاں موجود نہیں ہوتا تھا تو یہ شروع سے ہی عادت رہی. پھر 25 سال الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ڈبلیو بلاک کی مسجد میں کبھی ہمارا نہ جمعہ اور نہ نماز لیٹ ہوئی. تو یہ اساتذہ کی دعائیں اور آپ جیسے لوگوں کا اخلاص ساتھ ساتھ چل رہا تھا. آج تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی، ہمارے اکرام کاتبین کہیں کھڑے تھے تو میں نے سوچا ان کو ساتھ لے لوں، تو وہ لوکیشن ادھر ادھر ہو گئی. وہ لطیفہ یاد آ گیا کہ آپ کا گھر کہاں ہے، تو اس نے کہا جی گھنٹہ گھر کے سامنے. اور گھنٹہ گھر کہاں ہے؟ میرے گھر کے سامنے. تو دونوں کہاں ہیں؟ آمنے سامنے تو آمنے سامنے کا مسئلہ ہو گیا، تو اس وجہ سے لیٹ ہو گیا ہوں، تو اس لیے معذرت ہے. قرآن پاک کے بابرکت چند الفاظ میں نے تلاوت کیے ہیں اور ان کی برکت سے ایک دو باتیں عرض کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ ہر دور کے اندر کچھ خامیاں انسانوں پر غالب آتی ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ خوبیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ خامی اپنا تسلط خوبی پہ جما لیتی ہے، لیکن یوں بھی ہوتا ہے کہ آنے والی خوبی پھر اس خامی کو مٹا دیتی ہے. جس طرح کمرے میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو تو ہم میں سے کوئی انسان بھی آئے تو وہ اپنے موبائل کی لائٹ جلائے تو سارے اندھیرے کے لیے ایک لائٹ بھی کافی ہو سکتی ہے، کمرہ روشن ہو جاتا ہے. یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے، اس امت کی بھی، نسل انسانی کی بھی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو وہ لائٹ عطا کی ہے، وہ روشنی عطا کی ہے اپنے حبیب کے وسیلے سے اور انبیاء کرام کے ایک تسلسل سے، کہ وہ اتنی خوبصورت ہے اور اتنی نمایاں ہے اور اس کی روشنی کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں. وہ روشنی مجھے اور آپ کو عطا ہوئی ہے، اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے جلا لیں اور صحیح طریقے سے اس کا استعمال سیکھ لیں تو پھر دنیا کا ہر اندھیرا آہستہ 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 ختم ہو جائے گا اور ہر طرف ہمیں روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے. اور وہ قرآن حکیم کی روشنی ہے، دین کی روشنی ہے، شریعت کی روشنی ہے، ایمان کی روشنی ہے، معرفت کی روشنی ہے، اللہ کے قرب کی روشنی ہے. جب اتنی روشنیاں، اتنے سورج اکٹھے ہو جائیں تو پھر اندھیرے کی کیا مجال ہے کہ اندھیرا اپنے ڈیرے جما لے. صرف اتنا ہے کہ ہمت کر کے ہم اس روشنی کو جلاتے رہیں، اس سے کام لیتے رہیں. جو میں نے عرض کیا کہ بعض دفعہ کچھ ایسی خامیاں ہیں جو ہم پر غالب آ جاتی ہیں اور ہم اسی طرف بہہ پڑتے ہیں، اور اس میں سب سے بنیادی نقطہ جس سے ہم پھسل جاتے ہیں وہ نظام اعتدال ہے، جو فطری نظام ہے. فطری نظام سے انحراف جب بھی انسان کرتا ہے اس کا پہلا قدم اعتدال سے ہٹ جاتا ہے. صرف انسان نہیں بلکہ جتنی دوسری مخلوق بھی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس نظام میں جکڑا ہوا ہے. کہیں پر کوئی مخلوق اعتدال کے نظام سے انحراف 1 انچ نہیں بلکہ 1 سینٹی میٹر اگر کرے گی تو خرابی وہاں سے شروع ہو جائے گی، ٹیڑھ وہاں سے شروع ہو جائے گی، برائی کی بنیاد وہاں سے پڑ جائے گی. سفر بنیادی طور پہ برائی کا وہاں سے شروع ہو جائے گا اور انسان کو بعض دفعہ احساس ہی نہیں ہوگا. انسان اپنا اینگل چینج کر لے گا، رخ چینج کر لے گا، اور رخ چینج کرنے کے بعد اس کو سامنے کھلی ہوئی سڑک نظر آئے گی، لیکن وہ سڑک اس کو اس کی منزل تک پہنچانے والی نہیں ہوگی، اس کی منزل تک پہنچانے والی نہیں ہوگی. ہر سینٹی میٹر یا ہر میٹر اس کو اس کی منزل سے دور کرنے والا ہوگا.
تو کتنا نادان ہوگا وہ شخص، کتنا بیوقوف ہوگا وہ شخص، کتنا بھولا بالا ہوگا وہ شخص کہ چل رہا ہے مخالف سمت میں اور سوچ رہا ہے کہ میں منزل پہ پہنچ جاؤں گا۔ یہ بڑا نقصان ہے، یہ بڑا نقصان ہے۔ اللہ کے حبیب نے پیاری سی مثال دے کے صحابہ کو زمین کے اوپر لکیریں کھینچ کے بتایا کہ یہ ہے وہ سیدھا راستہ، اور پھر پگڈنڈیاں بنا کے بتایا کہ اس سے ذرا بھی ادھر ہو گیا کوئی ادھر ہو گیا تو پھر وہ سیدھی لائن پہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ میں نے تمہیدی تھوڑے سے کلمات سمجھنے کے لیے کہہ دیے۔ فی زمانہ کچھ لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے رحمت کی امید اتنی بڑھا دیتے ہیں، اتنی بڑھا دیتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں ہم جو کچھ کریں اللہ بخش دے گا۔ میں نہیں کہتا کہ اللہ کی رحمت کی امید معاذ اللہ نہیں ہونی چاہیے، اتنی ہونی چاہیے، اتنی ہونی چاہیے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہونی چاہیے، اتنی اللہ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے۔ لیکن اس رحمت کی امید پر، اس رحمت کی امید پر یہیں سے شیطان ایک کانٹا بدلتا ہے جو انسان کو گناہوں پر دلیر کر دیتا ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ، انسان کو گناہوں پر دلیر کر دیتا ہے، اور پھر انسان کی نظر دوسری طرف ہٹ کے ایسے جاتی نہیں ہے کہ یار میں ادھر بھی دیکھ لوں تھوڑا سا، نہ اسے آپ جب کہیں گے یار نماز بڑی ضروری ہے، نماز نہ چھوڑو، اب احادیث تو آپ سنتے ہیں نماز کے بارے میں کہ کتنی احادیث ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شفیق اور مہربان پیغمبر جن کی شفقت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور ان سے زیادہ شفیق اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں ہے، وہ یہ کہہ دیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو جان بوجھ کر جماعت کی نماز چھوڑتے ہیں میں اپنے مسلح پہ کسی کو کھڑا کر دوں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں۔ کتنی وعید ہے، کتنی بڑی وعید ہے، اس سے بھی زیادہ وعیدات احادیث میں ہم۔ اس کے باوجود اگر آپ کسی آدمی سے یہ عرض کریں کہ یار نماز بڑی ضروری ہے تو آگے سے وہ چھوڑیں یار اللہ بخشنے والا ہے، یہ ہے چھوڑیں یار اللہ بخشنے والا ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور آپ اس کو خدا کا تھوڑا سا خوف دلا دیں گے، اللہ تعالیٰ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ سے وہ غلط امید باندھ لی کہ جس کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم سب کچھ کرتے جاؤ، حقوق العباد کو بھی پامال کرتے جاؤ اور فرائض کو بھی چھوڑتے جاؤ، دین کو بھی نظر انداز کرتے جاؤ، تو اللہ بخشنے والا ہے۔ پھر یہ بات تو فرعون بھی کہہ سکتا تھا، قارون بھی کہہ سکتا تھا، اور نافرمان سارے کہہ سکتے ہیں، چونکہ بندے تو نافرمان بھی اللہ ہی کے ہیں نا جی، اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا، اللہ بخشنے والا ہے۔ کسی نے یہ بات کسی بزرگ کے سامنے، اللہ والے کے سامنے کہی تھی، اسی انداز سے کہی تھی کہ جی کوئی بات نہیں، اگر اس پہ عمل نہیں ہو رہا، یہ عمل نہیں کر رہے، فلاں عمل نہیں کر رہے، تو اللہ بخشنے والا ہے۔ تو انہوں نے تھوڑی دیر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فرمایا کون سے اللہ کی بات کرتے ہو، کون سے اللہ کی بات کرتے ہو؟ تو آگے سے عرض کیا کہ حضرت اللہ تو ایک ہی ہے، اللہ تو ایک ہی ہے، اسی اللہ کی بات کر رہا ہوں جو اللہ ہے۔ تو آگے سے فرمانے لگے اچھا وہی اللہ، ہاں اللہ تو ایک ہی ہے باقی، تو وہی اللہ جس نے معمولی سی خطا پر آدم علیہ السلام کو 40 سال تک رلایا تھا، وہی اللہ نا اسی اللہ کی بات کر رہے ہو نا، کہ تم دوسری طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ جل شان ہو جب پوچھنے پہ آئیں تو وہ بڑے بڑے اولو العظم پیغمبروں کو بھی پوچھتے ہیں، اور کس انداز سے پوچھتے ہیں یا کس انداز سے نصیحت کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، اپنے محبوب کو، کائنات کے سردار کو کس انداز سے سمجھایا جا رہا ہے، اے میرے محبوب آپ کی پیشانی چین بچی ہو گئی، اس پہ سلوٹ آ گئی، اس لیے کہ آپ سرداروں کو دین سمجھا رہے تھے، اور ایک نابینا صحابی آیا تو آپ، حالانکہ اللہ کے نبی کے دل کے اندر ہمدردی تھی، کس طرح یہ مان جائیں، بڑے مانتے ہیں نا، چھوٹے بھی مانتے تھے، سوچ کتنی مثبت اور کتنی پیاری اور کتنی محبوب تھی۔
تو درمیان میں چونکہ وہ آ کے بات نظر نہیں آتا تھا تو بار بار بات کر رہے تھے تو ڈسٹرب ہو رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو دل کے اندر تھوڑا سا خیال آیا کہ اگر یہ تھوڑا سائڈ پہ بیٹھ جائیں یا تھوڑا صبر کریں تو میں ان کو سمجھا دوں. سوچ کتنی مثبت، لیکن بس اس بات پہ کہ میرا ایک بندہ آپ سے سیکھنے کے لیے آ رہا ہے، وہ طالب ہے. یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ظالم ہے. ان کے دل کے اندر اترتا نہیں ہے، حق آپ اتار رہے ہیں اترتا نہیں ہے، موریں لگی ہوئی ہیں. وہ زیادہ مستحق تھا کہ آپ ان کی بات توجہ سے سنتے، لیکن انداز کیا اختیار کیا آپ دیکھ لیں. نوح علیہ السلام کے ساتھ انداز کیا اختیار کیا، لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، لا تسألنی ما لیس لک بہ. میرے پیغمبر جن باتوں کا آپ کے علم نہیں ہے ان کا میرے سے سوال نہیں کرنا ہے. یہ انداز ہے. تو ان بزرگوں نے کہا کہ وہی اللہ نا کہ جو آدم علیہ السلام تھوڑے سے بھول ہوئی تو 40 سال تک روتے رہے. کیا بتایا کہ اعتدال کا راستہ نہ چھوڑو، کہ اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ بخشنے والے ہیں. اب اسی تناظر میں آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کو اللہ پہ امید کتنی غالب تھی لیکن خوف کتنا غالب تھا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان میں ہے، کسی اینڈ میں نہیں ہے، آخر میں نہیں ہے، درمیان میں ہے. تو اس اعتبار سے یہ آیت کا حصہ جو ہم نے ابھی سنا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ اے میرے محبوب میرے بندوں کو یہ خبر دے دیجئے، بتا دیجئے، مطلع کر دیجئے، آگاہ کر دیجئے کہ میں بہت بخشنے والا ہوں. لیکن یہاں نہیں رکے اللہ تعالیٰ کی ذات، یہاں جملے پہ نہیں، آگے اللہ نے کلام جاری کیا، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ. دیکھ لینا کہ میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہے، میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہے. یہی وجہ تھی کہ دونوں کیفیات میرے اور آپ کے بڑوں پر، ہمارے اکابرین پر، صحابہ کرام پر، ائمہ کرام پر، دونوں کیفیات غالب رہتی تھیں. بلکہ جتنے بھی امت کے ہیروز ہیں، بڑے ہیں، جن کا ہم احترام کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں 20 واقعات ہمیں ملتے ہیں. ہارون الرشید کے بارے میں آتا ہے کہ ایک یہودی ایک کام یاد دلاتا تھا کہ یہ کام میرا کر دیں. کوئی ہو سکتا ہے کہ اس میں تاخیر ضروری ہو تو سنتے تھے تو اس پہ تھوڑا عمل نہیں کرتے تھے. تو کچھ چند مواقع پہ کہا کہ حضرت امیر المومنین یہ کر دیں. تو ایک دن اس نے کہا کام بتاتے ہوئے، اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، میرا یہ کام ہے یہ میں کرو. کہتے ہیں کہ ہارون الرشید بے ہوش ہو کے تڑپنا شروع ہو گیا. صرف اس کی زبان سے یہ نکلا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تم کام آپ میرا نہیں کر رہے ہو. تو بعد میں جو ان کے مصاحبین تھے انہوں نے عرض کیا کہ یہ کیا ہو گیا، اچانک کیا ہو گیا. تو ہارون رشید نے کہا کہ جب اس کی زبان سے اتقوا اللہ کا لفظ نکلا تو میرے ذہن میں فوراً قرآن حکیم کی وہ آیت آ گئی، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. کہ جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو وہ گناہ کی طرف چڑھ دوڑے، یعنی تکبر اس کے اندر آ جائے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو اس آیت کے مفہوم کی وجہ سے مجھے اس کا کام یاد آیا اور مجھے اللہ کا خوف مجھ پر طاری ہو گیا. تو اس کی زبان کا لفظ اتقوا اللہ تھا اور میری نظر اللہ کی پکڑ پہ چلی گئی. دوسرے مقام پہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے. تو دیکھ لیجئے کہ ایک جملے کی وجہ سے ان کی کیفیت کیا بن گئی. یہ ہے اعتدال کی راہ، کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ سے اتنی امید ہو کہ اللہ مجھے معاف فرما دیں گے، اللہ مجھے بخش دیں گے، لیکن اس امید پر گناہوں پر دلیر ہونا، یہ ہے شیطان کا ہتھ کنڈا، یہ ہے گناہ کی بنیاد، یہ ہے بیرا روی کی بنیاد. تو اس وقت لوگوں کا جو مزاج بنا ہوا ہے وہ بالکل اسی طرح بنا ہوا ہے. ایک معاملے میں نہیں، آپ سینکڑوں معاملے میں دیکھیں گے وہ یہ کہہ دیں گے اللہ بخشنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. آپ دودھ والے سے کہیں ملاوٹ نہ کرو، وہ کرے گا ضرور، یار اللہ بخش دے گا.
آپ کسی آفیسر کو دیکھیں رشوت لے رہا ہے، وہ اس امید پہ لے رہا ہے کہ آگے جا کے ایک دیگ تقسیم کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اب سینکڑوں لوگوں کا پیسہ وہ لے رہا ہے، حقوق العباد کو وہ پامال کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امید یہ ہے کہ اس میں سے ایک دیگ تقسیم کر دوں گا، لوگوں کو کھانا کھلا دوں گا تو اللہ معاف کرنے والے۔ چنانچہ ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے کون سے ایسے پہلو ہیں کہ جن پہلوؤں میں ہم قدم بہ قدم اعتدال کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے کے اوپر رواں دواں ہو چکے ہوئے۔ تو اس اعتبار سے قرآن حکیم کے پورے نظام کو آپ دیکھیں گے، وہ یہی بتاتا ہے کہ نہ ادھر نہ ادھر، درمیانی راستہ ہے ایک۔ اس لیے اس امت کی شان یہ ہے، اس امت کی پہچان یہ ہے، اور اس امت کی علامت یہ ہے، بلکہ ایک نمایاں علامت یہی ہے، امتن وسطن، امتن وسطن۔ یہ درمیانی امت ہے، میانہ رو امت ہے۔ اس کا کوئی عمل بھی دو حدوں کی انتہا پر نہیں جاتا، بلکہ دو حدوں کے درمیان چلتا ہے۔ جس طرح دریا کے بارے میں مراج البحرین کہا نا، ساتھ ساتھ کٹھے جا رہے ہیں، اسی طرح اس امت کے اعمال کی پہچان یہ ہے کہ افراط و تفریط سے پاک ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے ہندوستان کے علماء کو۔ باقی دنیا کے خطوں کے اندر تو بعض مسائل نہیں ہیں جو ہمارے ہاں مسائل ہیں، لیکن ہندوستان کے بعض علماء ہمارے بڑے، جن کی وجہ سے آج ہم کچھ بول سکتے ہیں، کچھ زبان اللہ نے دی ہوئی ہے، اور ان کے بتائے اصولوں کے مطابق ہم آگے دین کو پہنچا رہے ہیں، انہوں نے اس حد کا بڑا خیال رکھا ہے۔ لوگوں نے بہت کچھ ان کے بارے میں کہا، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، ذرہ برابر لوگوں کی اس ملامت کو انہوں نے دل پہ نہیں لیا، دماغ پہ نہیں لیا، کوئی رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ اپنی خندہ پیشانیوں کے ساتھ لوگ جو کچھ کہتے رہے وہ کہتے رہے، لیکن انہوں نے اس خوبصورت راستے سے ایک بال برابر بھی نہ ادھر کیا ہے نہ ادھر کیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، اور اسی طرح حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی زندگی کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، اور اسی طرح مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو جب ہم لائف پڑھتے ہیں، ہم ان کی سوانح حیات پڑھتے ہیں، تو حیرانی ہوتی ہے کہ سنت کے نور کو کبھی نہیں چھوڑا۔ سنت کا نور یوں چل رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ پوچھا خواب کے اندر حضرت سے کہ حضرت آپ نے خواب سنایا ہے، اور خواب میں یہ بات بتائی کہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا اعلان ہو گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، اس سے بڑی سعادت کوئی ہے؟ تڑپتے ہیں لوگ، بعض لوگ اتنے زیادہ تڑپتے ہیں کہ وہ درود شریف کی کثرت کر کے دل میں یہ امید ہوتی ہے، اللہ خواب میں زیارت کرا دے، خواب میں زیارت کرا دے۔ جن لوگوں نے سامنے دیکھا ہوگا وہ کتنے خوش قسمت اور خوش نصیب ہوں گے۔ تو جب اعلان ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے اور فلاں جگہ حضور تشریف فرما ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ دل تو مچلتا ہے، دل تو کنٹرول میں نہیں رہتا، دل تو مچلتا ہے، اور ہر ایک کی چاہت یہ میں پہلے پہنچوں۔ تو لوگ بھاگ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، تو کیوں نہ بھاگے؟ لیکن جن کو خواب آئی ہے وہ نہیں بھاگ رہے، دل میں تو ان کے بھی پھر محبت کا ایک موجزن سمندر تھا، بھاگ نہیں رہے بہت زیادہ۔ تو خواب جب سنائی تو پوچھا آپ کیوں نہیں بھاگ رہے؟ تو فرمایا کہ میں چلنے میں اللہ کی نبی کی سنت سے انحراف نہیں کر سکتا۔ چلنے اتباع کی طرح دیکھیں، چلنے میں اللہ کے نبی کی سنت سے انحراف نہیں کر سکتا۔ میں تھوڑا دیر سے تو پہنچ جاؤں گا، لیکن خلاف سنت عمل کر کے حضور کی زیارت نہیں کرنا چاہتا، خلاف سنت عمل کر کے حضور کی زیارت نہیں کرنا چاہتا۔ حضور کی زیارت حضور کی اتباع میں کروں گا تو مجھے اور مزہ آئے گا۔ یہ اپنی ہی سوچ ہے۔ ایک آدمی روضہ رسول پہ کھڑے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب وہاں بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ تو پیچھے سے ایسے کندھے پہ ایک ہاتھ محسوس کیا، اور ساتھ ہی آواز محسوس کی کہ آواز آ رہی ہے، یہاں زیادہ دیر کھڑا ہونا بھی
بعض مرتبہ نقصان دہ ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے۔ انسان سوچے اللہ کے نبی کے روضے پہ تو جتنا مرضی بندہ کھڑا ہو، رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں، وہاں تو رحمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو جب یہ آواز آئی اور ہاتھ محسوس ہوا تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کیا ہے، یہاں کھڑا ہونا زیادہ دیر اور نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو جن کا ہاتھ تھا، ظاہر ہے کہ اللہ نے ان کو بھی تو روشنی دی تھی نا، دل کی روشنی، تو انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ ہو سکتا ہے اس کو یہ اشکال پیدا ہو گیا ہو، تو فوراً تسلسل کے ساتھ دوسری آواز آئی کہ زیادہ دیر کھڑے ہونے میں بعض عاشقین رسول کی حق تلفی ہوتی ہے۔ کیا پتہ کہ آپ کے دل کے اندر تو محبتیں مچل رہی ہیں، لیکن جو آپ کے دائیں کھڑا ہے، بائیں کھڑا ہے، پیچھے کھڑا ہے، ان کے دل کے اندر محبتوں کے کیا سمندر ابھر رہے ہیں۔ بھائی یہاں دوسروں کی حق تلفی ہو سکتی ہے۔ اور جب اس نے پیچھے ہٹ کے دیکھا، پاکستانی تھا، پیچھے ہٹ کے دیکھا تو کھڑے تھے سید نفیس الحسن شاہ صاحب، سید نفیس الحسن شاہ صاحب کھڑے تھے اور انہوں نے یہ بات وہاں فرمائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھیں کہ اعتدال کی راہ کیا راہ ہے، سنت کی راہ کیا راہ ہے، شریعت کی راہ کیا راہ ہے، کہ اس پر بس چلنا، اسی کو دیکھنا، اسی پہ جم جانا، آہستہ آہستہ کرتے کرتے عرش سے ملا دیتا ہے، اور جہاں عرش پہ انسان اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کا محبوب بن کے اللہ کی جنت کا مالک بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اعتدال کے راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔